اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، رسالت کے لغوی و اصطلاحی معنی اور رسالت کی ضرورت و اہمیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ خاص بندے انبیاء اور رسول کہلائے۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ہر دور، ہر زمانے اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آتے رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 47۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت میں ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ رسالت کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ وہ کمالات اور خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء اکرام کو عطا فرمائی تھیں، وہ سب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے رسالت محمدی کی جو خصوصیت ہے وہ عالمگیریت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ رسالت عامہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء اور رسول تشریف لائے، وہ خاص اقوام، خاص علاقوں اور مختلف ادوار کے لیے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر قبیلہ کا نبی علیحدہ ہوتا تھا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں کئی انبیاء بھی مبعوث ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بین الاقوامی ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا، کہو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر قرآن پاک میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا، اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھ سے پہلے ہر نبی مخصوص طور پر اپنی ہی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمایاں خصوصیت کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہے۔ آج دنیا میں کوئی خطۂ ارض ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہوں۔ دنیا کا کون سا نشر و اشاعت کا ادارہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہے کہ دائمی تعلیمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا امتیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دوام ہے۔ یہ وصف پہلے امتیاز کا لازمی نتیجہ تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب نبی ایسا بھیجا جائے جو سب کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہو، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس نبی پر نازل ہونے والے دین کا مزاج بین الاقوامی اور دائمی ہو، اور اس کی تعلیمات ہر زمانے، ملک اور ہر قسم کے انسانی مسائل پر حاوی ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں یہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔
اگلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہے عطائے کوثر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی۔ امام فخر الدین رازی نے کوثر کے مندرجہ ذیل معنی لکھے ہیں۔ نمبر 1، ایسی نبوت کاملہ اور ریاست عامہ اور ہدایت جامع جو پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ نمبر 2، کوثر سے مراد دین اسلام ہے۔ نمبر 3، کوثر سے مراد کثرت امت ہے۔ نمبر 4، کوثر سے مراد قرآن مجید ہے۔ نمبر 5، کوثر سے مراد اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی میں پائے جاتے ہیں۔ اگلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت ہے موعود اقوام عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے جن کے متعلق گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام نے پیش گوئیاں فرمائی تھیں اور اپنی اپنی امتوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ارشاد الہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب و حکمت سے دیا، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اگلی خوبی ہے حفاظت کتاب۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جس کی پیش کردہ تعلیم یا کتاب آج اپنی درست شکل میں موجود ہو۔ یہ امتیاز صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف و ترامیم سے پاک ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت پاک بھی آج تک محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کتاب ہمیں دی اور آج بھی یہ کتاب اپنی اصلی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں جس کا کوئی ایک حافظ بھی دنیا میں موجود ہو۔ اس کتاب کے حافظ ہر دور میں موجود رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سینوں میں بھی جو ہے وہ محفوظ کروایا۔ اگلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ سنت چونکہ قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا باقاعدہ انتظام کیا۔ مسلمان قوم کا یہ عظیم اور بے مثال کارنامہ ہے کہ اس نے اپنے ہادی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو نہ صرف کتابوں کی صورت میں محفوظ کیا ہے، بلکہ ہر دور میں متقی اور پرہیزگاروں کی ایک کثیر تعداد نے اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگلی خصوصیت ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیریت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور اکمل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے قائد اور قافلہ نبوت کے سپہ سالار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک بے مثال نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی معاملات، سیاسی ہو یا معاشی، معاشرتی ہو یا اخلاقی، غرض کے زندگی کے ہر پہلو
اور ہر گوشہ کے لیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللہِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ایک نمونہ، اور نمونہ اسی شخص کی ذات ہوتی ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہو۔ اس بات کا اعتراف جو ہے وہ غیر مسلموں نے بھی کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کامیاب مذہبی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگلی خوبی ہے سابقہ شریعتوں کا نسخ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی اس کے ذریعے سابقہ شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب جتنی سابقہ مذہبی کتابیں تھیں توریت، زبور، انجیل، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا، اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کے ان ارشادات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت حقیقی طور پر سابقہ شریعتوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھی، اور اگر کسی بگڑی ہوئی صورت میں کوئی دعویٰ بھی کرے تو وہ بھی منسوخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں کا دور ختم ہو چکا، اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے۔ جس انسان نے کلمہ توحید پڑھ لیا وہ مسلمان، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اب ساری انسانیت کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے۔ اگلی خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مقام محمود۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ شفاعت عظمیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت شفاعت عظمیٰ ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃً عطا فرمائی تھیں۔ ان میں ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیات، 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے گی۔ شفاعت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی تھی، شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو۔ تو ہر کلمہ گو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد دوزخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکلوا لیں گے، شرط یہ ہے کہ جو ہے شرک نہ کیا ہو، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے اور مشرک پر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ تکمیل دین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا گیا، دین اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا،
اور اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کامل عطا ہوا وہ نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عین اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرما رہے اور لوگوں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔